مسکین کبھی کچھ قدم آگے تو کبھی کچھ قدم پیچھے ہسپتال کے کوریڈور میں چل رہا تھا کہ اچانک ایک نرس نے کھڑکی سے سر نکال کر مسکین کو مخاطب کیا، مبارک ہو آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ اب مسکین کے لیے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجانا مشکل تھا، اور ویسے بھی مصنوعی مسکراہٹ جبڑوں کو تھکا دیتی ہے۔ مسکین نے اللہ سے بیٹے کی دعا مانگی تھی اور دوستوں سے بھی دعا کی درخواست کی تھی، مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا اور اس کو چوتھی بھی بیٹی مل گئی۔ کافی عرصے بعد مسکین کی دوبارہ سے اولاد کی امید قائم ہوئی۔ اس بار اللہ نے اس کی سن لی۔ اللہ نے اسے چاند جیسا بیٹا دیا اور اس نے اس کا نام بھی چاند رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور چاند بڑا ہو گیا۔ مسکین نے اس کی شادی کر دی اور چاند جیسی بہو لے آیا۔ چاند اور اس کی بیوی اکثر اوقات کمرے میں گزارتے۔ مسکین کی بیوی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا اور چاند اکثر انہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے لے جاتا۔ ایک دن مسکین کی بیوی کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوا اور مسکین نے آواز دی، بیٹا چاند، آپ کی والدہ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوا ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ چاند کی بیوی کی چیخ و پکار شروع ہو گئی، یہ کیوں ہمیں چین سے جینے نہیں دیتے؟ اپنی تو عمر گزار چکے، اب ہمیں سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ مسکین کی بیوی نے یہ سب سنا اور وہ نیچے فرش پر گر گئی۔ وہ جو آنکھیں بند کی پھر کبھی نہ کھولی۔ اس کے بعد مسکین نے گھر چھوڑ دیا، ادھر ادھر کبھی کہاں رات گزاری، کبھی مسجد تو کبھی گلی۔ مسکین کی ایک بیٹی تھی جو اسے اکثر کال کرتی تھی، بابا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آ جائے ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گی اگر آپ نہ آئے۔ ایک دن معمول کے مطابق مسکین اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ بھر آئی۔ بیٹی نے یہ سب نوٹ کیا اور اپنے بابا سے رونے کی وجہ پوچھی۔ مسکین نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹی اس دن اسپتال میں اللہ سے بیٹا مانگ رہا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں مجھے دیا۔ اب سوچتا ہوں کاش چاند کی جگہ اللہ مجھے تمہاری طرح دوسری بھی بیٹی دے دیتا۔ دوستو، اس کہانی کا مقصد بالکل صاف ہے۔ اکثر لوگ اس معاشرے میں بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دیتے ہیں، اصل میں ساری بات فرمانبرداری کی ہوتی ہے۔ نافرمان چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کی اولاد کو ان کے والدین کے حق میں فرمانبردار کرے۔